نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کے اس جلسہ تقسیم انعامات کے موقع پر یہاں تشریف فرما معزز علماء کرام، اساتذہ کرام اور پیارے بچوں اور بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ اسکول میں پڑھنے والے طلبہ و طالبات کے لیے سیرت کے عنوان پر کوئز کانٹیسٹ لی گئی اور ان پیپر کو جانچنے کے بعد آج ان کے تقسیم انعامات کا یہ پروگرام یہاں پر منعقد کیا گیا۔ سابقہ مقررین میں جناب نعمت اللہ ندوی صاحب جو کہ ہمارے استاد بھی ہیں کہ ہم قرآن فہمی کی جو کلاسز چلتی تھی اس میں الحمدللہ ان کا شاگرد بھی رہا ہوں۔ اسی طرح ہمارے مہانگر پالیکا کے ایجوکیشن آفیسر ڈاکٹر عبدالرازق صاحب کو بھی آپ نے سنا۔ دوستو، جب سے ہم نے دینی اور عصری تعلیم میں ایک بائفرکیشن اور اس کو الگ کر دیا تب سے بہت سارے مسائل ہو گئے۔ تاریخ ہم پڑھتے ہیں ہماری تو ہمارے سامنے یہ دیکھنے کو ملتا تھا کہ ایک صاحب ڈاکٹر ہوا کرتے تھے اور دینی اعتبار سے بھی وہ مکمل تھا، لیکن ہوا ایسے کہ ہم نے ایک طرح سے دو خانوں میں بانٹ دیا، عصری تعلیم کو اور دینی تعلیم کو۔ ابھی مولوی صاحب بتا رہے تھے کہ ماشاءاللہ ابھی چھائنا کر کے مدرسہ جہاں میں گیا تھا، عبد المصور خان صاحب ندوی صاحب سے میری بات ہوئی، بتایا انہوں نے کہ اس کا ایڈمیشن کا کرائٹیریا یہ ہے کہ 12 پاس بچہ چاہیے ہوگا۔ تو یہ بہت خوشی کی بات ہے کیونکہ ہمارے مدارس سے فارغ ہونے والے جو طلبہ ہوں گے، جو علماء کرام ہوں گے، جو مفتیان ہوں گے، وہ صرف مدرسے میں پڑھانے کے لیے یا امامت کے لیے نہ ہوں گے بلکہ وہ کسی بھی شعبے میں جا کے کام کر سکیں گے۔ میں مولانا سجاد نعمانی صاحب کے کئی ویڈیو دیکھتے رہتا ہوں، ماشاءاللہ ایک بہت بڑے جید عالم ہیں، لیکن باقی چیزوں پر بھی الحمدللہ ان کو عبور حاصل ہے۔ کئی ممالک میں جا کر کام کرتے ہیں، کئی فیلڈ میں کام کر رہے ہیں، تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں، آپ سب کو معلوم ہے کہ سیاسی اعتبار سے بھی ماشاءاللہ بہت کوشش کر رہے ہیں۔ تو ہمارے عصری اور دینی تعلیم کا جو ایک طرح سے کھانا بانٹ دیا ہم نے، وہ جو کم ہوگا اور ہمارا ایک ڈاکٹر، ہمارا انجینئر، ہمارا آفیسر اس قابل ہوگا کہ وقت پڑھنے پر وہ امامت بھی کر سکتا ہے، جمعہ بھی پڑھا سکتا ہے، نکاح بھی پڑھا سکتا ہے، جنازہ بھی پڑھا سکتا ہے۔ اور اسی طرح ہمارے جو مدارس میں پڑھنے والے جو طلبات ان کو انگریزی بھی ان کی اچھی ہوگی۔ اور پیچھے ماشاءاللہ آپ نے دیکھا ہے کہ کچھ حفاظ کرام نیٹ جو ہوتا ہے، میڈیکل کے ایڈمیشن کا جو ایگزام ہوتا ہے، نیٹ انہوں نے پاس کیا اور الحمدللہ وہ ڈاکٹرز بننے جا رہے ہیں۔ وہ ویڈیو بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا یا اخبارات میں آپ نے پڑھا ہوگا۔ تو حفاظ کرام ڈاکٹر بننے جا رہے ہیں اور کئی ڈاکٹرز ماشاءاللہ ہمارے ایسے ہیں۔ اورنگ آباد کے ایک ڈاکٹر عبد الماجد صاحب کا نام میں سنتا تھا، میں بلڈانہ میں جب ضلع ایجوکیشن آفیسر تھا وہاں غیر مسلم جو ہمارے ہم وطن ہیں ان سے میں سنتا تھا اور بولے ادب سے نام لیتے تھے ان کا، ماجد صاحب، ڈاکٹر ماجد صاحب کو بتا رہے۔ میرے نیورولوجسٹ ہے، غالباً دماغ کے ڈاکٹر ہیں، لیکن ان کے بارے میں جو میری ملاقات تو نہیں ان سے، لیکن یہ ہے کہ ماشاءاللہ دیندار بھی بہت ہیں، ہائیلی کوالیفائڈ ہیں، نیورو سرجن ہیں، لیکن بہت زیادہ دین کے بھی پابند بھی ہے۔ تو ہماری یہ جو کھانا جو بانٹنے والی بات ہے، یہ کھانا جتنا کم ہوگا اور جتنا ہمارے عصری تعلیم لینے والوں کے اندر دینی تعلیم ہوگی، یہ جو ہمارے مکاتب جو چلتے ہیں، تو ہمارے سرپرستوں کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو مکاتب میں ہم بھیجیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ میں ایک مراٹھی میڈیم سے پڑھا ہوا طالب علم ہوں، بلکہ RSS جو ہوتی ہے اس کی اسکول میں پڑھا ہوں۔ 6 سے 10ویں تک ہمارا جو ہیڈ ماسٹر ہے وہ RSS کی کالی ٹوپی پہن کے رہتے تھے اور اس کا مینجمنٹ اسکول کا وہ بالکل RSS کا تھا، لیکن الحمدللہ ہمارے اللہ تعالیٰ میرے والدہ کو جنت الفردوس عطا کرے کہ والدہ کی یہ سختی تھی کہ آپ کو مکتب میں جانا ہے۔ تو الحمدللہ ہمارا جو استاد تھے مولانا صدیق احمد باندھوی رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے سے پڑھے حافظ صاحب جو ہمارے استاد تھے، بہت سختی کے ساتھ وہ پڑھاتے تھے۔ تو الحمدللہ سورہ بقرہ میں نے ان کے ساتھ حفظ کی، مراٹھی میڈیم میں پڑھتے ہوئے، مکتب میں پڑھتے ہوئے، ایک ترغیب کے لیے بتا رہا ہوں طلبہ و طالبات کی۔ سورہ بقرہ الحمدللہ ان کے پاس میں نے حفظ کیا
اور مخارج کے ساتھ میں اچھے سے انہوں نے پڑھایا. تو ہمارے سرپرستوں کی ذمہ داری ہے کہ جو بچے کسی بھی اسکول میں پڑھ رہے ہو, خواہ وہ اردو میڈیم میں پڑھ رہے ہو, انگریزی میڈیم میں پڑھ رہے ہو, مراٹھی میڈیم میں یا کسی اور میڈیم میں پڑھ رہے ہو, لیکن وہ مکتب میں ضرور بھیجیں اپنے بچے کو, کیونکہ دینی تعلیم حاصل کرنے کی عمر ہوتی ہے. پرائمری میں جو بچہ ہمارا پڑھ رہا ہے تب اس کو زیادہ ہائر ایجوکیشن کا اور زیادہ اسٹڈیز کا لوڈ نہیں ہوتا ہے. اس زمانے میں اگر وہ مکتب میں اس نے یہ ضروری چیزیں جو اس نے سیکھ لیا, ضروری چیزیں معلوم کر لیا, قرآن پاک پڑھ لیا اور ضروری جو فرائض ہے, سنن ہے, اس کا علم اگر اس کو ہو گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ پختہ جائے گا اور کہیں بھی وہ ڈگمگائے گا نہیں. کسی بھی شعبے میں کام کرے گا, چاہے ڈاکٹر کے طور پر, انجینئر کے طور پر, کسی آفیسر کے طور پر, وکیل کے طور پر کام کرے گا, جج کے طور پر کام کرے گا, تو الحمدللہ وہ مسلمان بن کر کام کرے گا, اچھا مسلمان بن کر کام کرے گا اور قوم و ملت کے کام میں بھی آئے گا. آج جو یہاں پروگرام منعقد کیا گیا, میں اس کے لیے تحریک علماء ہند کے ذمہ داران کو مبارکباد دیتا ہوں, اور ہمیں مدعو کرنے کے لیے اور آپ کے سامنے خطاب کرنے کے لیے جو موقع دیا اس کے لیے شکریہ ادا کرتا ہوں. جزاک اللہ خیر.